السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہر انسان کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا ایسا رمضان گزرے کہ اس رمضان کے گزرنے تک ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے ایسا مضبوط ہو جائے کہ ہم جو اپنی ضرورت اپنے مولا کے دربار میں پیش کرے، ہمارا مولا ہماری بات سن کر ہم سے خوش ہو کر ہم کو ہماری ضرورت عطا کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہترین راستہ ہم امتیوں کو بتلایا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے، اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو، اپنی تمناؤں کو مانگو۔ تمہارا رب تمہاری ضروریات تمہارے لیے پوری کرے گا، اور تمہارا یہ مانگنا تمہیں تمہارے رب کے قریب کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے کی حالت میں ایک ایسے وقت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے جس وقت میں عام طور پر انسانی مزاج اور انسانی طبیعتیں اللہ کی طرف لو لگانے سے غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ وقت ہے افطار کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصائم لا ترد دعوتہ، کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے الصائم حین یفطر، روزے دار جب وہ روزہ کھولتا ہے یعنی افطار کرتا ہے، والامام العادل، اور عادل امام، انصاف کرنے والا بادشاہ، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان دو حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام مردوں اور عورتوں کو اپنے مولا سے مانگنے اور مولا سے لینے کا راستہ بتلایا ہے، اور وہ ہے افطار کا وقت۔ عام طور پر افطار کا وقت افطاری کی تیاری میں اتنی منہمک ہو جاتی ہے انسانی سوچ اور انسانی فکریں کہ اللہ سے مانگنے اور اللہ سے لو لگانے کا خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت بھی اپنے امتیوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اگر تم اپنے اللہ سے مانگو گے، تمہارا اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں افطار کے موقع پر کیسی حالت ہو جاتی ہے عام طور پر انسانوں کی۔ مسجد میں دیکھیں عصر کی نماز کے وقت میں عجیب و غریب حال میں نوجوان پڑے ہیں، چہروں پر عجیب و غریب حال ہے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کے چہرے پر کوئی تر و تازگی ہو۔ دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ روزہ ختم پر ہے۔ اور گھرانوں میں جب مرد حضرات گھر کو جاتے ہیں، کوئی باپ بیٹی کو دیکھتا ہے، شوہر بیوی کو دیکھتا ہے، اور ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کو، بھائی بہن کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں کی جو مرجھایا ہوا پن ہوتا ہے وہ دیکھ کر ان کو ترس آتا ہے، اور پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹے، آج کیوں تم ایسے نظر آتے ہو؟ کہتی ہے کہ ابا آج کا جو روزہ ہے بڑا لمبا نظر آتا ہے۔ تو باپ کو ترس آتا ہے، ماں کو ترس آتا ہے، شوہر کو ترس آتا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے پہ ترس آتا ہے۔ تو ذرا غور کریں، ہم جیسے سنگ دل اور پتھر دل انسانوں کو انسانوں کی حالت دیکھ کر رحم آتا ہے، تو وہ اللہ جو اتنا رحیم اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کی چادر تانا ہوا ہے، اور ہمیشہ اپنے بندوں کو عنایت کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ صبح سحر کیا ہے میرا بندہ، صبح سحری سے لے کر میری بندی افطار تک بھوکی ہے، ہونٹ سوکھے ہیں، گلا سوکھا ہے، پیٹ بھوک سے لق دق ہو چکا ہے، اور ایسی حالت میں جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور ترس آتا ہے، رحم آتا ہے بندوں کی حالت کو دیکھ کر۔ فرشتے غالباً رشک کرتے ہوں گے دیکھ کر کے کیا ہو گیا ان بندوں کو، صبح سے بھوکے ہیں، سامنے افطار ہے، سامنے میوے ہے، سامنے مرکن غذائیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب چھوڑ کر یہ میری طرف لو لگائے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے بندے کتنا میری طرف متوجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، افطار کا جو موقع ہے وہ ہم کبھی مس نہ کریں۔ افطار کے موقع کی دعا کو کبھی مس نہ کریں۔ روزانہ کم سے کم درجے میں 5 منٹ تو ہمارے ایسے ہو جو دعا کے لیے خاص ہو۔ صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہو، میں ہوں اور میرا رب
رب ہو، میری مناجات ہو اور میرا اللہ ہو، میری گزارشات ہو اور میرا اللہ ہو، میں مانگوں اور وہ سنے، میں پوچھوں اور وہ عطا کرے، میں فقیر بن کے بھیک مانگوں اور وہ مجھے داتا بن کر عطا کرے۔ اس طریقے کا اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کنیکشن اور تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو حال ہے وہ افطار کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا آئے دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ افطاری کی تیاری میں، افطاری کے بنانے میں، افطاری کے سجانے میں، افطاری کے جمانے میں گھر کی عورتیں، اور گھر کے باہر افطاری کے خریدنے میں، افطاری کے سامان کو لانے میں، کوئی گرم چیز خریدنے میں، کوئی ٹھنڈی چیز خریدنے میں، بازار گرم ہے۔ یہاں پر گھر میں شور شرابہ ہے افطاری کی تیاری کا، وہاں بازار گرم ہے افطاری کا سامان خریدنے میں۔ اللہ کی طرف لو لگانے والے بہت کم بندے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اللہ سے لو نہیں لگاتا، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے اس وقت میں لو لگا کر پھوٹ پھوٹ کے مانگتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں۔ اللہ ان سے، ان کے دیکھ کے اس حال کو خوش ہوتا ہے۔ اور ایسے کتنے نوجوان ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں، جن کی نوکریاں اٹکی ہوئی ہیں، جن کی ملازمتیں اٹکی ہوئی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوتی، جن کے بہنوں کے نکاح نہیں ہوتے، کوئی قرض کے بوجھ چلے دبے ہیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنی ٹینشنیں، کتنے انسانوں کے سروں پر سوار ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو اپنی ان تمام حاجتوں کو اپنے مولا کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے اس موقع کو غنیمت جانیں، اس چانس کو غنیمت جانیں۔ یہ ایسا گولڈن چانس ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو مانگو میں دوں گا، ضرور قبول کریں گے اللہ اس وقت میں دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا ہے، اور نبی سچ فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ روزے کی حالت میں، افطار کے موقع پہ تم اپنی دعا کو ضرور کرو، دعا کو مت مس کرو۔ تم دعا کو مس کرو گے تو تم بہت بڑے خزانے کو مس کر لو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ افطار کی دعا کا ہم حد سے زیادہ اہتمام کریں۔ افطار کی دعا کو رد ہونے سے ہم بچائیں۔ افطار کی دعا رد نہیں ہوتی، افطار کی دعا کو مس مت کریں، افطار کی دعا کو نہ چھوڑیں۔ افطار کی دعا کا ہم ایسے اہتمام کریں جیسے اہتمام کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔